مسجد کے عظیم جلال قدوس اور بابر کا نام ہے آپ سب کو سلام. خوش ہیں؟ ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خوبصورت موسم کے لیے خدا نے خوبصورت موسم آج بخشا ہے، اور شکر کرتے ہیں کہ ہاؤس بھی کم ہے اور گرمی کا زور بھی جو ہے وہ کم ہے، اور ہم بڑے اچھے طریقے سے بیٹھ کے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. آمین. یہ خدا کی شکر گزاری ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے. آج بے شک لوگ کم ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم خدا کے حضور میں موجود ہیں، اور خدا ہم سب سے پیار کرتا ہے. آمین. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا آج خدا کا کلام جو ہمارے لیے ہے، جو ہماری راہ کے لیے ہے، اور ہماری روشنی جو خدا کا کلام ہی ہے. تو آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اپنی رہنمائی کے لیے. میرے ساتھ نکالے گا امثال کی کتاب، سلیمان کی کتاب ہے امثال، اس کا 10 باب، چیپٹر نمبر 10. اور اس کی پہلی 6 آیات پڑھیں گے. جی ہاں جی، نکالیے آپ نے؟ ہاں جی، پڑھیے گا پہلی 6 آیات. خدا کے کلام میں سے امثال کی کتاب، اس کا 10 باب اور اس کی پہلی 6 آیات میں یوں لکھا ہے: سلیمان کی امثال، دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے. شرارت کے خزانے ابز ہیں، لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے. خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی ہوس کو دور دفع کرے گا. جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے. وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دانا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو درو کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے. صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنانے پر خدا کی برکت ہو. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھے تشریف رکھیں. سلیمان کی کتاب، حکمت کی کتاب. سلیمان کی جو کتاب ہے اس میں حکمت کی باتیں لکھی گئی. آمین. ایک وائز کی کتاب سلیمان نے لکھی، اور امثال کی کتاب لکھی، غزل و غزلات سلیمان نے لکھے. اور اس میں ہم جب دیکھتے ہیں تینوں کتابوں میں ہی اس نے حکمت کی باتیں لکھی ہیں. آپ جب اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے کس طرح اس پر اپنا کلام جو ہے وہ نازل کیا، اور کس طرح اس نے حکمت کی باتوں کو جو ہے وہ قلم بند کیا. آمین. اور یہ جو حکمت کی باتیں بتائی گئی ہیں جو آج ہم نے سنی ہیں، لکھا گیا کہ دنا بیٹا جو ہے وہ خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم بڑھا دیتا ہے. جو عقل مند بیٹا ہے، جو سمجھدار بیٹا ہے، جو خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والا بیٹا ہے، وہ اپنے گھرانے کو خوش رکھتا ہے. وہ اس کو کبھی غم میں نہیں ڈالتا. لیکن جو احمق بیٹا ہے وہ اپنی
اپنی ماں کا غم بڑھاتا ہے. اب یہاں پر ماں کا نام ہی کیوں لیا گیا؟ ماں کا نام ہی کیوں جو ہے وہ لکھا گیا؟ کیونکہ ماں جو ہے وہ اولاد کے لیے زیادہ پریشان ہوتی ہے. آمین. اس لیے کلام مقدس میں لکھا گیا کہ جو بیوقوف یا احمق بیٹا ہے وہ اپنی ماں کا غم بڑھا دیتا ہے. اس لیے کلام مقدس میں یہ بھی بات لکھی گئی کہ اپنی بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے. جب ہم اپنے بیٹے کی اچھے طریقے سے تربیت کریں گے، جب ہم اپنے بیٹے کی اولاد کی، بیٹی کی، بیٹے کی تربیت اچھے طریقے سے کریں گے تو وہ کبھی بھی جو ہے بری راہوں پر نہیں چلے گا، اور وہ کبھی بھی اپنی ماں کا غم نہیں بھرے گا، بلکہ اس کے لیے وہ خوشی ہوگا. اب بہت ساری مائیں ہیں یہاں پر، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کتنے نشہ کرنے لوگ ہیں، اور جن کی مائیں دیکھتی ہوں گی اور وہ کتنی پریشان ہوتی ہیں. یہ غم ہے. اور کچھ ایسے بچے ہیں جو نشہ نہیں کرتے لیکن لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، وہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اور بری راہوں پر چلتے ہیں، راتوں کو لیٹ آنا، یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. ماں پریشان رہتی ہے، باپ پریشان ہوتا ہے. اور یہ کلام مقدس کی بات ہے کہ جو عقل مند بیٹا ہے، جو دانا بیٹا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے خوشی ہے، اور جو احمق ہے وہ اس اپنی ماں کے لیے غم ہے. سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. امثال کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کا 16واں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانتا ہے. انسان اپنی نظر میں جو ہے نا، وہ اس کی اپنی نظروں میں وہ بہترین ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کتنے لوگ اس بات میں متفق ہیں؟ ہلیلویا. اسی بہت سارے اسی یہی ہے کہ اسی کہتے ہیں اسی صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں. ان جا کے نہیں ہے، ایسا ہی ہے. آواز بڑی کم آ رہی ہے، ایکٹیو ہو کے بیٹھے. ہاں جی، بہت سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں اسی صحیح ہیں، دوسرے غلط ہیں. انسان کی نظر میں اس کی روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند کیا کرتا ہے؟ روحوں کو جانچتا ہے، روحوں کو جانچتا ہے. انسان پاوے جتنا مرضی دوسرا مرضی کہے، جیسی مرضی اس کی روشوں کو مطلب رستہ یا راہ، رستہ یا راہ. اس کا راہ کیسا ہے، اس کا رستہ کیسا ہے، وہ کیسی اس کی زندگی ہے، کیسی اس کی لائف ہے، اس بارے میں وہ جیسا مرضی ہے. لیکن خدا اس کی روشوں کو جانتا ہے، خدا اس کی راہوں کو جانتا ہے. مگر خدا ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ خدا روحوں کو جانچتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی راہوں کو بھی درست کرنا ہے. اگر ہم اپنی راہوں کو درست نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے دور 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 ہوتے جاتے ہیں. کلام مقدس میں اگلی آیت جو ہم نے دیکھی تھی، شرارت کے خزانے اب سے ہیں لیکن صداقت موت سے چھڑاتی ہے. شرارت جو ہے، یہ اکثر لوگ شرارتیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو شرارت ہے اس کے خزانے جو ہیں وہ ابس ہیں. مگر جو صداقت پر چلتے ہیں، جو سچائی پر چلتے ہیں، وہ موت سے بچ جاتے ہیں. آمین. وہ بہت ساری، کیونکہ وہ برائیوں پر نہیں چلتے، وہ برے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. اس لیے
وہ بچ جاتے ہیں، موت سے بچ جاتے ہیں، برے لوگوں سے بچ جاتے ہیں، اور خدا ان کی حفاظت کرتا ہے۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، اگلی آیت دیکھتے ہیں، اس کا لکھا ہوا ہے، خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا، پر شریروں کی حوث کو دور و دفع کرے گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خوبصورت بات جو ہے وہ ایلیا نبی کو دیکھیں۔ ایلیا نبی جب بادشاہ کے حضور گیا، اخیب بادشاہ کے سامنے جب گیا تو اس کو کہا کہ اے بادشاہ، تیرے ملک میں نہ تو بارش پڑے گی اور نہ ہی اوس پڑے گی، ایسے کہا تھا۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ جب یہ بات کہہ دی تو جیسے یہ بات کہی تو خدا نے اپنا کلام اس پر نازل کیا اور اسے کہا کہ یہاں سے تو چلا جا، فوراً یہاں سے نکل جا، اور تو نے کریت کے نالا پر جا کر رہنا ہے، بیٹھنا ہے۔ اور وہ ایسی جگہ، محفوظ جگہ تھی کہ بادشاہ ڈھونڈتا بھی رہا لیکن اسے وہ جگہ نہیں ملی۔ لوگ اسی وقت بہت سارے یعنی کہ اس کے کارندوں نے ڈھونڈنا شروع کیا ہوگا، لیکن وہ اس کو ڈھونڈ نہیں پائے، اور وہ وہیں پر رہ رہا تھا۔ اور کلام مقدس میں ایک بات لکھی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو فاقہ نہیں کرنے دیتا، اور جب فاقہ نہیں کرنے دیتا تو اب وہاں پر اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن خدا نے کیا کیا؟ اپنے بندہ کے لیے انتظام کیا۔ اور وہ انتظام کیا تھا؟ جی کوئی بتا سکتے ہیں کیا انتظام تھا؟ ہاں جی، کیا انتظام تھا؟ کوے جو ہیں وہ کھانا لے کر آئے تھے۔ کیا کھانا تھا؟ گوشت اور روٹی۔ آمین، آمین۔ آپ بھی روز گوشت اور روٹی کھاتے ہیں، لیکن جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ روز ہی کھاتے ہیں۔ آمین۔ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ ان کو ہر روز گوشت ہی کھلاتا ہے۔ کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو فاقہ نہیں کرنے دیتا، وہ فاقہ نہیں کرنے دیتا، اس لیے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہر روز تمہیں تمہاری ضرورت کے مطابق دیا جائے گا۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، خدا اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو فاقہ نہیں کرنے دیتا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ایک اور چیز، وہاں پہ پانی ختم ہو گیا، اور پھر وہاں پہ کووں کو بھی حکم جو تھا، جو دیا گیا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور ایلیا کو حکم دے دیا، نیا حکم دے دیا کہ تو نے اب اس بیوہ کے گھر میں جانا ہے۔ اب خدا کو پتہ ہے کہ بیوہ کے گھر میں بھی ایک مٹھی آٹا ہے، اور صرف اس کے پاس ایک ہی مٹھی آٹا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ بڑی خدا پرست عورت ہو، خدا کے ساتھ چلنے والی ہو، خدا کا ڈر اور خوف رکھنے والی ہو، اس لیے خدا نے اس کی بھی حفاظت کی، خدا نے اس کے لیے بھی انتظام کیا۔ اور خدا کس طرح انتظام کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کے ذریعے سے۔ خدا نے اپنے بندہ کو بھیجا اور اپنے بندہ کے ذریعے سے اس بیوہ کا اور اس کے خاندان کا بھی انتظام کر دیا۔ ہلیلویا۔ یہ ایک بھید کی باتیں ہیں جو خدا اپنے لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔
اور دیکھیں جب آپ دعا کرنے والے لوگ ہوں گے، جب آپ دعا کریں گے، جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، جب آپ خدا کے حضوری میں رہیں گے، تو پھر خدا آپ کے لیے بھی ایسے ہی انتظام کرے گا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ صادق کی جان کو فاقہ نہیں کرنے دیتا۔ باقی واقعہ آپ آگے جانتے ہیں سارا۔ آگے لکھا گیا ہے، راست آدمی کی یادگار مبارک ہے، لیکن شریروں کا نام سڑ جائے گا۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ٹھانکتا ہے۔ کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی کہ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں۔ آمین۔ صادق کے سر پر ایسا ہے، یقین کرتے ہیں آپ؟ کتنے لوگ یقین کرتے ہیں؟ آمین۔ زوردار تعریف دیں گے۔ صادق کے سر پر برکتیں ہوتی ہیں، اور ان برکتوں کو ہم کیسے ریسیو کرتے ہیں؟ ہم کیسے جانتے ہیں کہ خدا نے اس بندے کو برکت دی ہے؟ بہت ساری برکتیں خدا اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ پیسے ہی ہو تو برکت ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس اچھا گاڑی ہو تو برکت ہے، ضروری نہیں آپ کے پاس بڑی گاڑی ہو تو پھر برکت ہے۔ برکت آپ کی یہ بھی ہے، آپ نے کسی کے لیے دعا کی اور وہ دعا آپ کی سنی گئی، اور جب آپ نے دعا کی اس کے لیے تو خدا نے اس کو بلیس کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ برکت تھی، تو آپ کی دعا سے خدا نے اس کو بلیس کیا ہے۔ آمین۔ اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس بڑا روپیہ پیسہ ہے، اس لیے اس کے پاس بڑی برکت ہے، وہ بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے، بڑے مہنگے سوٹ پہنتا ہے، اس لیے اس کے پاس بڑی برکت ہے۔ یہ برکتیں نہیں ہیں، یہ دنیاوی برکتیں ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں میں کہتا کہ یہ برکتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ہونی چاہیے، مگر یہ برکتیں جو ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ برکتیں ہوں تو پھر ہی برکت ہے، پھر خدا اس پر مہربان ہے۔ اگر یہ نہیں بھی ہے تو خدا پھر بھی مہربان ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو خدا کے ساتھ آپ پیار کرنے والے ہیں، تو خدا کا ہاتھ آپ پر ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے گا پہلا کرنتھیوں، اس کا 11واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ جی پڑھیے گا، پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے نا، ہم اپنے آپ کو جانچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے پاس برکت کیا ہے، ہم اپنے آپ پر غور ہی نہیں کرتے، اور جب غور نہیں کرتے تو پھر ہم سزا پاتے ہیں، اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو پھر سزا نہیں پاتے۔ آمین۔ اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ تو کیا کبھی ہم نے اپنے آپ کو جانچا ہے کہ میرے اندر یہ برائی ہے؟ کیونکہ ہم برائی کو نہیں دیکھتے، برائی ہم دوسروں میں دیکھتے ہیں، اپنی برائی نہیں دیکھتے۔ ہم برائی دوسروں میں دیکھتے ہیں اور اپنے اندر اچھائیاں دیکھتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اسی اندر بہت چنگے ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر برائی دیکھتے ہیں، اس لیے کلام مقدس میں یہ بات لکھی گئی، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ تو پہلے ہم نے اپنے آپ کو جانچنا ہے تاکہ ہم سزا سے بچ جائیں۔
کیونکہ سزا جو ہے اس وقت ہی ملتی ہے جب ہم اپنے آپ کو جانچتے نہیں ہیں. اپنی آنکھ وچ شتیر ہے تے دوسرے آنکھ وچ تنکا ہے تے اسی تنکے نوں ویکھنے شتیر نوں نہیں کڈتے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی ایسا ہی ہے. تنکے نوں ویکھنے تنکا ہوندی آنکھ وچ بھائی اس میں اس کی آنکھ میں تنکا چھوٹا سا ہے, ہماری آنکھ میں شتیر ہے. ہم خود بڑے گنہگار ہیں اور دوسرا بندہ جو ہے اس نے شاید وہ بھی اس کے اندر شاید اتنا گناہ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم اس کو پرومنٹ کرتے رہتے ہیں. مگر میرے عزیزو, خدا یسوع نے کہا کہ میں کسی کے گناہ ظاہر کرنے نہیں آیا, میں کسی کو سزا دینے نہیں آیا, بلکہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ نجات پائیں, شفا پائیں, رہائی پائیں. اگر خدا سزا دینے آتا, یسوع سزا دینے آتا, تو کیا لوگ یہاں پر, ہم لوگ یہاں پہ زندہ رہتے؟ کوئی انسان پاک ہے, کوئی انسان گناہ سے مبرا ہے, کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا. ہر انسان نے گناہ کیا اور گناہ کی سزا کیا ہے؟ تو موت ہم پہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر گناہ ہے, ہمارے بدنوں کے اندر گناہ ہے, ہمارے ڈی این اے کے اندر گناہ ہے, اور ہمارے بلڈ کے اندر گناہ ہے, جس کی وجہ سے ہم سزا پاتے ہیں. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں. مثال کی کتاب دیکھیے گا, اس کا 12واں باب ہے, اس کی دوسری آیت. جی پڑھیے گا. قرآن کے کلام میں لکھا ہے, نیک آدمی خداوند کو مقبول ہوگا, لیکن برے منصوبے باندھنے والے کو وہ مجرم ٹھہرائے گا. آمین. آمین. اب یہاں پر بتایا گیا نیک آدمی خداوند کا کیا ہوگا؟ ہلیلویا. نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا, لیکن برے منصوبے باندھنے والا کیا ہوگا؟ مجرم ٹھہرایا جائے گا. جو نیک آدمی ہے وہ خداوند کو پسند ہے. دعا کرنے والا بندہ جو ہے وہ خدا کو پسند ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعا کرنے والوں کو کہتے رہتے ہیں یہ بڑی دعا کرتا ہے, اسیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ کام تو اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ کسی کے لیے شاید وہ برا تو ہی سوچ رہا نا, کام تو دعا رہا ہے. مگر کلام مقدس میں لکھا ہے نیک آدمی خداوند کا مقبول ہوگا, لیکن برے منصوبے باندھنے والا مجرم ٹھہرایا جائے گا. تو میرے عزیزو, نیک آدمی جو ہے وہی ہے جو دعا کرتا ہے, جو خدا کو پسند ہے. اور ہم سب اس بات پہ دھیان کریں کہ ہم خدا کو پسند آ جائیں, ہماری عبادتیں جو ہیں وہ خدا کو پسند آ جائیں. ہم ایسی عبادت کریں کہ جو خدا کو پسند ہو. وہ عبادت نہ کریں کہ بس اپنے لیے دعا کرتے رہیں اور خدا کو پسند نہ آئے. بہت سارے لوگ ایسے ہی ہیں جو ایسی دعائیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہیں, اور شاید خدا کے حضور میں وہ مقبول نہیں ہوتے. لیکن خدا کو پسند آنا سب سے افضل ہے. پہلا کام یہ ہے کہ وہ خدا کو پسند آئے, اور جو خدا کو پسند آئے گا تو پھر برکت پائے گا. آمین. میرے عزیزو, آئیے ایک آخری والا دیکھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی 5 میں. جی پڑھیے گا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے, بس جب تک خداوند نہ آئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ کرو. وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا
اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی۔ آمین۔ آمین۔ یہ خوبصورت بات ہے۔ بس جب تک خداوند نہ آئے، وقت سے پہلے کسی کا فیصلہ اسی کی کرتے ہیں، اسی آپ ہی فیصلے کی کرتے ہیں جی، ہے نا؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے بولو تو صحیح، حق تے نہیں گئے اسی کرتے نا فیصلے۔ پادری عاشق دے جدا کلام سناتا ہے، پادری عاشق دے نیا ٹائم سنا کلام سناتا رہتا ہے، یعنی کہ اپنی فیصلے ہیں۔ اسی اس چل جانے ہوتے ہور کچھ تے اتنے کچھ ہور ہوتا ہے، اپنی فیصلے ہیں۔ لیکن جو کلام پر چلتے ہیں، جو کلام کے اکارڈنگ چلتے ہیں، جو بائبل مقدس کے مطابق چلتے ہیں، اصل بات وہ ہے۔ آمین۔ اور بات جو لکھی گئی ہے وہ یہی ہے کہ بس جب تک خداوند نہ آئے، وقت سے پہلے کسی کا فیصلہ نہ کرو۔ کسی کا فیصلہ نہیں کرنا، جج نہیں بننا۔ اگر ہم جج بن گئے تو پھر خدا نے فیصلہ کب کرنا ہے؟ خدا فیصلہ کرنے کا اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا ہے۔ خدا نے کسی کو فیصلے کرنے کا اختیار نہیں دیا، خدا نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ موت زندگی کا فیصلہ بھی اس نے اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ آمین۔ اگلی بات جو ہے، وہی تاریکی کی پوشیدہ باتیں روشن کر دے گا۔ تاریکی کی پوشیدہ باتیں جڑے اسی لوگاں تو چھپ کے گناہ کرنے ہیں، چوری کر لی، رشوت لے لی، کوئی اور کام، ایپ جوئی یعنی کہ کسی کے بیگ پہ باتیں کرنا، انہوں نے پتہ نہیں، لیکن اسی انہیں پیچھے گلا کری جا رہے ہیں، انہیں برائی کر رہے ہیں۔ پوشیدہ باتوں کا ظاہر کرنے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا خدا یسوع ہے۔ اس لیے یہ باتیں بھی کرنا ہمیں واجب نہیں ہے کہ ہم کسی کی بیگ پہ باتیں کریں، یہ باتیں نہیں کرنی۔ اگر کسی سے کرنی تو منہ تے کرو، تیری ہے خرابی بھائی، یہ صحیح کہا۔ اور دلوں کے منصوبے ظاہر کر دے گا، اور اس وقت ہر ایک کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوگی۔ خدا دلوں کا جانچنے والا ہے۔ جس کا دل اچھا ہوگا نا، جس کا دل خوبصورت ہوگا، خدا اس کی تعریف کرے گا۔ کبھی ہم نے کہا کہ خداوند میرا دل کاٹ دے تو مینوں دوسرا دل دے دے، یا دل جڑا ہے کسی اور کو دے دے تو مینوں چنگا دل دے دے۔ کبھی کہا ہے؟ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ ہمارے سخت دل ہیں، سخت دل ختم کریں، نرم دل خدا سے مانگیں۔ خدا کو کہیں خداوند مجھے سافٹ دل دے، نرم دل دے، گوشتن دل دے، سخت دل میرا نکال دے۔ جب سخت دل نکل جائے گا تو جب نرم دل آئے گا تو نرم دل کے اندر کلام لکھا جاتا ہے۔ سخت دل پہ کچھ نہیں لکھا جاتا، نرم دل کے اندر کلام لکھا جاتا ہے اور سٹور بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کے کہتے ہیں دلوں اٹھی گل سی، میں تیرے والے اس لیے آیا، گل میرے دلوں اٹھی سی۔ خدا دلوں کو جانچتا ہے، اسی لیے تو جب دل سے بات جو نکلتی ہے نا، وہ واقعی اثر رکھتی ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، آپ خدا کا ڈر اور خوف رکھیں اور خدا کے حکموں پر عمل کریں، اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ خدا آپ کی ہر ایک دل کی مراد جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ کسی کی عیب نہ کریں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ کوئی جو بھی کرتا ہے اس کا فعل ہے،
انصاف کرنے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہمارا خدا ہے. اپنے سارے جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ خدا کے ہاتھوں میں دے دیں. تب آپ برکت پائیں گے اور دوسرے لوگ بھی برکت پائیں گے. خدا اس کلام کو ضلع سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.